صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آتی ہے جو ایک مسکینہ عورت تھی، جو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ عورت جب میرے پاس آتی ہے تو کھانے پینے کا سوال کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو 3 کھجور عطا کیا، وہ عورت اپنی بیٹیوں کو ایک کھجور دے دیا اور 1 کھجور اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عورت جیسے ہی اس کھجور کو اپنے منہ میں لگانا چاہا، کھانا چاہا کہ ایک بیٹی نے اس کھجور کا مطالبہ کیا، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے بھوک کو کس طریقے سے برداشت کرتی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کس طریقے سے قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر ذکر کرتی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ منظر کو ذکر کرتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ایک ماں جب اپنی بیٹی کی وجہ سے مصیبت اور پریشانی میں ہوتی ہے، اپنی بیٹی کی وجہ سے تکلیف میں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس ماں کو بھی قیامت کے دن جنت کا حقدار بنایا ہے اور جنت اس کے لیے بھی واجب کر دیا ہے۔ تو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، باپ اگر اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، باپ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں جگہ دے رکھا ہے۔ باپ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، باپ قیامت کے دن وہی بیٹیاں باپ کے لیے پردہ بن جائیں گی اور ماں کے لیے وہی بیٹیاں قیامت کے دن جنت کا حقدار بنائیں گی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عرب کے درمیان تشریف لائے جہاں بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں عورت کو عورت نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں عورت جیسے ہی اپنے ماں کے پیٹ سے بیٹی جنم لیتی تھی باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور باپ یہ سوچتا تھا کہ اس بیٹی کو اپنے گھر رکھیں یا زمین کے اندر زندہ دفن کر دیں۔ قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَّمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جب تم میں سے کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی تھی تو باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، وہ قوم سے اپنے چہرے کو چھپا کر کے پھرتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ جو بری خبر دی گئی ہے وہ سماج کے درمیان جب نکلتا تھا چہرے کو چھپا لیتا تھا۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ تمہارے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، یہ سوچ کر کے جب سماج اور معاشرے کے درمیان وہ انسان نکلتا تھا چہرے کو چھپا دیا کرتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ ہمارے گھر میں جو بیٹی کی پرورش ہوئی ہے، ہمارے گھر میں جو بچی کی پرورش ہوئی ہے، اس بچی کو اپنے گھر رکھیں یا اسے زمین کے اندر زندہ دفن کر دے، یہ وہ ہمیشہ سوچتا رہتا تھا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ وہ آدمی جو فیصلہ لیتا تھا وہ فیصلہ یہ لیتا تھا کہ اس بچی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، زمین کے اندر اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ جب ہمارے گھروں کے اندر بیٹی پیدا ہوگی، جب بیٹیاں زیادہ پائی جائیں گی تو اس کو کھلائے گا کون اور پلائے گا کون؟ بھوک کی ڈر کی وجہ سے، رزق کی ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو عرب کے اندر جو مختلف قسم کی برائیاں تھیں ان برائیوں میں سے ایک برائیاں جو بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان چیزوں کو بند قرار دیا، ان کو ختم قرار دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ اعلان بھی کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ ہمارے رزق میں یہ بٹوارا کرے گا یا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں جس طریقے سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اس طریقے سے تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔
تو اس چیز کو حرام قرار دیتے ہوئے بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کرنا یہ حرام قرار دیا گیا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور یہ چیز بھی ہم ذکر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ پہلے زمانے میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو بیٹیوں کو پیدائش کے بعد اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر پاتا تھا وہ باپ، اور یہ سوچتا تھا لوگ یہ سمجھیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، یہ وہ چیز برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اسے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے 2-4 بچے ہو جائیں گے تو ہماری پراپرٹی کا بٹوارا کریں گے، جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے رحم مادر کے اندر سے یہ چیزیں ختم کرا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بچہ جو رحم مادر سے ختم کرا دیا گیا، قیامت کے دن وہ بچہ اپنی ماں کے پستان سے لپٹ کر کے وہ کہے گا اے اللہ یہ وہ میری ماں ہے جو دنیا کے اندر میری نہیں ہوئی، اے اللہ یہ وہ میری ماں ہے جو دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے سے پہلے ہمیں اس دنیا کے اندر مار ڈالا تھا، اے اللہ جس طریقے سے دنیا کے اندر یہ میری نہیں ہوئی، اے اللہ تو آج قیامت کے دن تو اس کا نہ ہو، لہذا وہ ماں قیامت کے دن جہنم کا حقدار بن جائے گی۔